علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ انوار الحق صاحب ناگن سے سوال کرتے ہیں کہ محمد عادل صاحب نے انڈیا سے مفتی طارق مسعود صاحب سے سوال کیا تھا کہ کیا وتر میں دعائے قنوت کے بجائے سورہ اخلاص 3 بار پڑھ سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے 32 سیکنڈ کے کلپ میں واضح لفظوں میں فرمایا کہ بالکل نہیں پڑھ سکتے۔ جان بوجھ کر اگر ایسا کیا تو نماز دہرانی پڑے گی، اور بھولے سے ایسا کیا ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ جبکہ آپ سے کسی زاہد صاحب نے اورنگی ٹاؤن سے یہی سوال کیا تھا تو آپ نے اپنے جواب کے آخر میں فرمایا کہ اگر کوئی سورہ اخلاص کو بھی پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ آیا یہ دونوں علماء کرام کے مختلف بیانات ہیں؟ اس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، جبکہ مفتی طارق مسعود صاحب کا کہنا ہے کہ ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو آیا اس حوالے سے ہم لوگ یہ کس کی بات مانیں؟ ان کا آگے فرمانا یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے بقول وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ جان بوجھ کر سورہ اخلاص پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی، اور آپ کے بیان کے مطابق ہو جائے گی، اور جسے دعائے قنوت یا ربنا آتنا یاد نہیں ہوتا وہ سورہ اخلاص کو جان بوجھ کر ہی پڑھتا ہے۔ اب ہم عوام کس کی بات مانیں؟ کیا آپ اپنے بیان پر کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ انوار الحق صاحب، سب سے پہلے تو اس بات پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے غائرانہ نظروں سے نہ صرف میرے بیان کو بلکہ مفتی صاحب کے بیان کو بھی آپ نے سنا اور دونوں کا تجزیہ کیا، اور اس حوالے سے آپ نے سوال کیے۔ تو آپ کے سوال میں جو آپ نے مجھ سے ثبوت مانگا ہے، یقیناً اچھی بات ہے کہ چونکہ مفتی صاحب کے بقول نماز نہیں ہوگی اور ہم نے جو کہا اس کے مطابق نماز ہو جائے گی، تو میں اپنے ثبوت کے طور پر اپنے بیان میں جو کچھ میں نے کہا ہے اس کے ثبوت کے طور پر میں 2 بڑے مدرسے کے جید علماء کرام و مفتیان کرام کے فتاوے آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ میرے بیان جو میں نے بیان دیا ہے اس سے متعلق بات واضح ہو جائے کہ آیا جو کچھ میں نے کہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ جید علماء کرام و مفتیان کرام کے فتاوے کی روشنی میں نے یہ کہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے مدرسہ دیوبند کا بھی نام سنا ہوگا، اور دارالعلوم نعیمیہ جہاں مفتی منیب الرحمن صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں کے معتمم بھی ہیں، ان دونوں مدارس کا نام بھی سنا ہوگا، اور اس سے متعلق وہاں سے جو فتاوے جاری ہوتے ہیں لوگ اس حوالے سے ان فتاوے پر یقین کرتے ہیں اور ان فتاوے کی روشنی میں عمل کرتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے مفتی منیب الرحمن صاحب کے فتاوے کا حوالہ دیتا ہوں کہ دنیا اسلام میں مفتی منیب الرحمن صاحب محتمم دارالعلوم نعیمیہ کراچی کی شخصیت و علمی قابلیت کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ان کی کتاب بنام تفہیم المسائل جلد اول جو کہ 2021 میں چھپی ہے، اس کے صفحہ نمبر 76 پر یہی سوال موجود ہے جسے آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان کا جواب پڑھ لیں تو میرے سوال کا ثبوت ہے، میرے جواب کا ثبوت مل جائے گا۔ اور انوار الحق صاحب، آپ کس مسلک سے منسلک ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میری معلومات کے مطابق مفتی طارق مسعود صاحب نظریاتی طور پر دیوبند مدرسے سے منسلک ہیں، لہذا دوسرا ثبوت مدرسہ دارالعلوم دیوبند سے جید مفتیان کرام کی نگرانی میں جاری ہونے والی کتاب بنام فتاوی دارالعلوم دیوبند جو کہ 8 جلدوں میں دارالاشاعت کراچی نے شائع کیا ہے، اس کی جلد نمبر 2 حصہ 4 صفحہ نمبر 153 اور 54 پر سوال نمبر 1656 کا مطالعہ فرما لیں، جیسا کہ اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اب آپ کو میرے سوال کا جو جواب ہے اس کا ثبوت آپ کو مل جائے گا کہ میں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا مفتی صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے۔ میں مفتی صاحب پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا، یقیناً وہ بھی ایک عالم دین ہے، مفتی ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا ہے اپنے بیان میں
ممکن ہے کہ یقیناً ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ثبوت موجود ہوگا، لیکن میں نے جو کچھ کہا ہے میں اپنے کہے پر قائم ہوں، اور اس کے مطابق میں ان جید مفتیان کرام کے فتاوے بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور دنیا میں کون نہیں جانتا کہ دارالعلوم دیوبند ایک ایسا ادارہ ہے، ایک اتنا بڑا مدرسہ ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان اس کے بارے میں جانتا ہے، اور وہاں سے جو فتاوے جاری ہوتے ہیں وہ فتاوہ یقینی طور پر دنیا اسلام کے لیے قابل قبول ہوتا ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کے فتاوے کا جو نچوڑ ہے، آخر میں جو انہوں نے جملہ کہا ہے، اگر مذکورہ دعائیں یاد نہ ہوں تو قل هو اللہ پڑھنے سے بھی واجب ادا ہو جائے گا، اور جب واجب ادا ہو جائے گا تو نہ اسے نماز دہرانی پڑے گی نہ اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح فتاوی دیوبند کے کا جو فتویٰ ہے اس کا نچوڑ یہ ہے کہ چونکہ یہ محل دعا ہے، دعا کا ہے، لہذا سورہ اخلاص اس کے قائم مقام نہ ہوگی مگر نماز ہو جاتی ہے۔ انہوں نے آخر میں یہی کہا کہ نماز ہو جاتی ہے، نہ انہوں نے سجدہ سہو کا کہا نہ انہوں نے نماز کو دہرانے کے لیے کہا ہے، یعنی کہ ہر حال میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن سب نے یہی کہا ہے کہ جس کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے وہ دعائے قنوت یاد کرے، جس کو دعائے قنوت یاد نہیں وہ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لے۔ میں نے بھی اپنے بیان میں یہی کہا ہے، فتاوی دیوبند میں بھی آپ دیکھیں گے تو یہی کہا گیا ہے۔ اسی طرح مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی یہی کہا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے بھی یہ کہا کہ اگر اس کو یاد نہیں ہے تو میں نے اپنے بیان میں یہ ضرور کہا ہے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد وہ دعائے معصورہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہم اغفر لی بھی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کی وتر نماز ہو جائے گی، لیکن مفتی صاحب کے بقول اس کی نماز جان بوجھ کر پڑھے گا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی اگر سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، اور اگر وہ انجانے میں ایسا کر جاتا ہے، غلطی سے ایسا کرتا ہے، بھول کر ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو میں نے اپنے بیان کی روشنی میں، اپنے بیان کے ثبوت کے طور پر میں نے ان دونوں بڑے اداروں کا حوالہ دے دیا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں گے۔ میں نے صفحہ نمبر وغیرہ سب بتا دیا ہے، اگر آپ اسکرین پہ نہ دیکھ سکیں تو آپ کتاب کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا اب مفتی صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے یہ دیا کہ اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، واللہ عالم بالصواب۔ طلب العلم فریضة على كل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔